اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار بڑے دشمنوں میں دنیا تیسرا بڑا دشمن ہے انسان کا اور انسانیت کا۔ چلیے آئیے اب بچاؤ کے طریقے، ڈیفنس کے وے اور ٹپس کیا ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں تو بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانے کے بھی بہت سے طریقے بتا دیے ہیں، بھرپور انداز میں ہماری مدد کر دی ہے۔ بچنا ہم پر فرض ہے ورنہ ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ بچاؤ کا پہلا بڑا طریقہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت کو ترک کرنا۔ چنانچہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کلی خطیئۃ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ بچنے کا طریقہ وترک الدنیا رأس کلی عبادۃ، اور دنیا کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، دنیا متاع دنیا کی محبت کو ترک کر دینا، یہ ساری عبادتوں کی جڑ ہے۔ یعنی دنیا کی محبت جہاں پر ساری برائیوں کی جڑ ہے تو دنیا کی محبت کو ترک کر دینا، ترک دنیا کر دینا، ریناؤنس دی ورلڈ، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام نے ترک دنیا کو فرض فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ورائے ترک دنیا ایمان نیست، ترک دنیا کے بغیر ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ فرض ترک دنیا کے کانسیپٹ کو حضرت مرحوم طالب خن میری صاحب نے ایک شعر میں بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کر دیا۔ کیا؟ رہ کے دنیا میں ترک دنیا بھی، رہ کے دنیا میں ترک دنیا بھی، تہ دریا میں خشک رہنا۔ سبحان اللہ، بڑا بہترین خیال کہ دنیا میں ہیں، سمندر میں ہیں، لیکن خشک رہنا ہے۔ یہ بچنے کا نام ہی ترک دنیا ہے۔ اب بچاؤ کا دوسرا طریقہ، دنیا جیسے بڑے دشمن، تیسرا بڑا دشمن، اس سے ڈیفنس کا اور ایک طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، ترمذی کی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 2322، اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرمائے تھے کہ دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ اب بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی حدیث میں آیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا ذکر اللہ وما والہ، اور کیا چیز بچاؤ کے لیے ہے؟ سوائے اللہ کا ذکر اور اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پسندیدہ چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ، اور اللہ کا ذکر، یہ بڑی چیز ہے، بچاؤ کے بڑے ہتھیار ہیں۔ چونکہ دشمن بڑا ہے تو ہتھیار بھی بڑا ہونا چاہیے۔ باقی ساری چیزیں ملعون یعنی لعنتی ہے۔ دنیا جیسے بڑے دشمن سے بچاؤ کا تیسرا طریقہ جامع ترمذی میں مروی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بدن کے بعض حصے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم غریب ہو، اجنبی ہو، یا ایک مسافر ہو، یا راہگیر ہو، ٹریولر ہو، سفر کرنے والے ہو، اور اپنا شمار خبر والوں میں کرو۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو، اور جب شام کرو تو صبح کا یقین نہ رکھو، اور بیماری سے قبل صحت و تندرستی کی حالت میں اور موت سے پہلے زندگی کی حالت میں کچھ کر لو، اس لیے کہ اللہ کے بندے تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔
یعنی اس حدیث شریف میں بچاؤ کے بہترین اصول کو، بہترین ٹپس کو ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دنیائے چند روزہ میں تو عارضی ہے ہم، دنیائے چند روزہ میں تو عارضی ہے ہم، دنیا کو چھوڑتے ہی وہاں دائمی ہے ہم۔ دنیا آخرت برباد کر دینے والے تیسرے بڑے دشمن دنیا سے بچاؤ کا چوتھا طریقہ کیا ہے؟ چوتھا طریقہ یہ ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی، بیکار اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یعنی یوز لیس، میننگ لیس، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اصل بیوٹی ہے، اسلام کی یہی اصل خوبصورتی ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن ہمیں بہت بہتر طریقے سے سکھا رہا ہے کہ ایک وائرس سے بچنے کے سارے طریقے ہم بڑے شوق سے، بڑے خوف سے ہم اپنا رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے بھی بڑا وائرس ہے دنیا اور دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و متاع کی محبت سے بچاؤ کا پانچواں طریقہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و متاع کی محبت سے بچنا ہر مومن، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرشد مرید، کاسب فقیر، سب پر فرض ہے، ورنہ انسان دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ کسب بھی لازم ہے، کسب کرنا، جاب کرنا، تجارت کرنا، محنت مزدوری کرنا، بزنس کرنا، یہ ساری چیزیں بھی لازم اور ضروری ہے۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے کسب جائز ہے، لیکن قرآن دیکھو کہ مومن کسے کہتے ہیں، یعنی مومن کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ ہر مہدوی مومن کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ترک دنیا کا عزم محکم رکھنا چاہیے، لیکن جب مرد کسب کرے تو کسب کے بھی کنڈیشنز مہدی علیہ السلام بیان کر دیے ہیں، وہ کنڈیشنز کو فالو کرنا، ان کنڈیشنز کے مطابق کسب کرنا ہی اس کسب کو جائز اور حلال بناتا ہے، ورنہ وہ کسب، وہ نوکری، وہ جاب، وہ تجارت، وہ بزنس سب ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ اور یہ پورے شرائط آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا اور دنیا کی مال و متاع کی محبت سے بچانے والے ہیں، خدا سے جوڑنے والے ہیں، دنیا کو پیدا کرنے والے رب العالمین کی محبت سے دلوں کو بھر دینے والے ہیں۔ چنانچہ بچاؤ کے لیے یہ شرائط آپ کو سننا ضروری ہے، اور سننے کے بعد ان شرائط کے مطابق اپنے کسب کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ 10 شرائط ہیں، وہ 10 حدود ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، خدا پر بھروسہ کرے، کسب پر نظر نہ کرے۔ شرط نمبر 2، حد نمبر 2، 5 نمازیں با جماعت ادا کرے۔ تیسری حد، تیسری شرط، ہمیشہ ذکر اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ چوتھی حد اور چوتھی شرط، حرص اور لالچ نہ کرے، تھوڑی غذا اور تن ڈھانکنے پر اکتفا کرے۔ پانچویں حد اور شرط یہ ہے کہ پورا عشر خدا کی راہ میں ادا کرے، یعنی ہر نئی آمدنی میں سے 10% اللہ کی راہ میں نکال دیں۔ کسب کی چھٹی حد اور شرط یہ ہے کہ طالبان خدا کی صحبت میں رہے، یعنی جو خدا کو طلب کرنے والے ہیں، صادقین ہیں، نیکوکار، متقی، پرہیزگار ہیں، ان کی صحبت میں رہے۔ 7ویں حد اور شرط کسب کی یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی ذات پر ملامت کرے، یعنی قرض کرتا رہے۔ 8ویں حد اور شرط کسب کی یہ ہے ہر 2 وقت کی حفاظت کرے، یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرے اور عصر تا عشاء تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ کسب کی 9ویں حد اور شرط یہ ہے کہ اذان کے بعد کسب یا کام کرنا جائز نہیں ہے، اگر کام کرے تو وہ کسب حرام ہے۔ کسب کی 10ویں حد اور شرط یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ کہے، اور جو کچھ قرآن میں آیا ہے
ان سب پر عمل کرے، ممنوعات سے پرہیز کرے، یعنی جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچتے رہے۔ حاضرین محترم، کان کھول کر سن لیجئے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کسب کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام نے جو 10 حدود اور 10 شرائط بیان فرمائے ہیں، یہ پورے کے پورے قرآن اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے عین مطابقت رکھتے ہیں۔ اب تک جتنے بچاؤ کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، ان طریقوں کو اپنانے کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کی محبت، اللہ کا شوق اور اللہ کا خوف ضروری اور لازم ہے، ورنہ دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور یہ دنیا کی محبت انسان کو دنیا کی طلب میں لگا کر اس کی آخرت اجاڑنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ حاضرین محترم، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو چاہنا، یہ اگرچہ کہ کمال کی بات ہے، ضرور بڑی بات ہے، لیکن اللہ کا کسی کو چاہنا، اللہ کا کسی کو پسند کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اللہ کے چنندہ سلیکٹڈ منتخب بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مہدویہ کے ابتدائی اور ازلی ایمان والوں کے تعلق سے بھی بتا دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی پہلے اللہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ وہ اولین مومنین کے تعلق سے ہے، آج کل کے مہدویوں کے لیے نہیں، وہ ازلی ایمان والے جنہوں نے اپنی ہستیوں کو مٹا دیا خدا کو پانے کے لیے۔ تو اب دنیا دشمن نمبر 3، بڑا دشمن۔ اب اس بڑے دشمن سے بچاؤ کا ایک اور طریقہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4102 4102، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیک، کوئی ایک عمل ایسا بتلا دیجئے جس کو اختیار کرنے پر اللہ اور اللہ کی مخلوق یعنی لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب سوال دیکھیے کہ اللہ محبت کرنا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ سوال نہیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں، یہ نہیں، سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا عمل مجھے بتا دیجئے جسے میں اختیار کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور اللہ کی مخلوق لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ اس آنے والے آدمی کے سوال کے جواب میں جو فرما رہے ہیں کہ محبوب الہی، محبوب خدا، اللہ کا پسندیدہ، اللہ پسند جسے کرنے لگ جائے، اس کا بڑا ٹپ، بڑا اصول، بڑا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا، تو دنیا سے الگ تھلگ ہو جا، ایسولیٹ ہو جا، دنیا کو ترک کر دے، الگ تھلگ ہو جا، تو کیا ہوگا؟ یحبک اللہ، اللہ تجھ کو پسند کرے گا، اللہ تجھ کو چاہے گا۔ وَأَزْهَدْ فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اس سے بے تعلق ہو جا، اس سے الگ تھلگ ہو جا، تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی لوگوں کے معاملات میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں انوالو مت ہو، الگ تھلگ ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اب اس ساری تفصیل سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، یہی بات ہمارے سمجھ میں بآسانی آ جاتی ہے کہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اس کی محبت میں پڑ جانے والا بھی ہلاک اور برباد ہو جانے والا ہے، لہٰذا دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ہی چھوڑ دو، دنیا چھوٹنے سے پہلے ہی دنیا کو چھوڑ دینا عقل مندی ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ انسان کے دل میں ایک ہی محبت بسے گی، یا تو دنیا بنانے والے کی محبت
یا پھر دنیا کی محبت. جہاں دنیا کی محبت ہوگی دنیا بنانے والے کی محبت نہیں بس سکتی اس دل میں, اور اس دل میں جس دل میں خدا کی محبت بس جائے وہاں پر دنیا کی محبت جگہ نہیں پا سکتی. اب لہٰذا یہ لاک ڈاؤن بہت بڑی نصیحت کا ذریعہ بن رہا ہے, بننا چاہیے, اگر نہیں بنا رہے ہیں تو بنانا چاہیے کہ آج کا ہر انسان ایسولیٹ ہونے کو غنیمت جان رہا ہے, جان بچانے کا بڑا ذریعہ سمجھ رہا ہے, اور اپنے گھروں میں ہے, بزنس بند, جاب بند, ورک فرام ہوم بہت ہی لمیٹڈ, لیکن دنیا کی اکثریت تو کاروبار سے, تجارت سے, بزنس سے, نوکری چاکری سے, ہر چیز سے ہاتھ دھو کر بیٹھا ہوا ہے. بھروسہ کیا چیز ہوتی ہے یہ لاک ڈاؤن سمجھا رہا ہے. ٹرسٹ کیا ہوتا ہے, توکل کیا چیز ہے یہ لاک ڈاؤن سمجھا رہا ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ 7 دن بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے, اب اگلے دن بھی گزر رہے ہیں. یہ رحمت کا دہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اقدس میں دعا کرنا ہے اپنے گناہوں کے بخشش کی. اور سب سے بڑے دشمن نمبر 3 دنیا اور دنیا کی محبت, دنیا کے مال و دولت کی محبت سے بچاؤ کے طریقوں کو سیریسلی بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اختیار کرنا ہے, کیونکہ یہ مسافر خانہ ہے, یہ گیسٹ ہاؤس ہے, یہاں سے گزر جانا ہے, اور گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر بہت ہی صحیح طریقے کے ساتھ صحیح اصولوں کو اپناتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں زندگی بسر کرنے کے جو طریقے بیان کیے ہیں انہیں اپناتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی گزارنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا عطا کرتا ہے, دنیا کے سورسز اسباب عطا کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, تابعداری, اطاعت میں استعمال کرنے کے لیے ہے, نہ کہ خواہشات کے پیچھے پڑ کے خواہشات کی تکمیل کے لیے. اسباب اللہ کی دین ہیں, تو اللہ کی دین کو اللہ کی اطاعت میں, فرما برداری میں, احکامات میں استعمال کرنا ہے, خواہشات میں نہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں صحیح معنوں میں دنیا کی حقیقت, دنیا کی حقارت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے, دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ نہ پائے, صرف تیری محبت ہمارے دل میں بسی رہے, ہمارا دل تیری محبت سے, تیرے ذکر سے آباد رہے. اور فرض دگانے لیلۃ القدر کے بعد جو پہلی دعا کی جاتی ہے وہی ایک دعا آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہم صغر الدنیا بأعیننا, اے ہمارے پروردگار ہمارے نظروں میں دنیا کو حقیر, ذلیل, بے وقت بنا دے. وعظم جلالک فی قلوبنا, آپ کی عظمت کو, آپ کے مرتبے کو, آپ کے رتبے کو ہمارے دلوں میں بلند تر فرما دیجئے. ووفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك ومحبتك وشوقك وعشقك بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اپنی رضامندی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا کیجیے. آپ ہم کو اپنے دین, اپنی اطاعت پر, اپنی محبت پر, اپنے عشق پر شوق اور مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.